Firstly, on Saturday, National Amla of Lajna Imaila were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih Ayyadallahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz in Islamabad. The Amla members had travelled especially for the mulaqat from France. After Hazur Anwar led dua, the Amla members had the opportunity to introduce themselves and seek Hazur Anwar's guidance. Hazur, what advice would you give to Lajnas in France for their spiritual progress given a secular context? اپنے نمونے قائم کرو, لجنا کو بتاؤ کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہم احمدی کیوں ہیں, اور ان ملکوں میں رہ کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, قرآن کریم کو پڑھیں اور سمجھیں, دینی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سیکٹری تربیت اور لجنہ کی عاملہ جو اپنا نمونہ ان کے سامنے پیش کرے صحیح اور خود عمل کرنے والی ہو, تو جو دوسری لجنہ کے ممبرات ہیں ان کو بھی جو احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے بھی صحیح کام کرنا ہے. تو جب تک اپنے عملی نمونے قائم نہیں کریں گے, سیکٹری تربیت اور لجنہ کی عاملہ ہر سطح پہ, لوکل مقامی لجنہ کی عاملہ بھی اور نیشنل عاملہ بھی, جب تک اپنے نمونے قائم نہیں کریں گے, لوگوں کو جو ہے احساس پیدا نہیں ہو سکتا تربیت کا. وہ کہیں گے آپ کچھ اور کرتی ہیں. اور اسپریچول پروگریس کو امپروو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے بطور احمدی مسلمان ہونے کے دنیا کو اسلام کے قریب لے کے آنا ہے, اور وہ اس وقت تک نہیں لے کے آ سکتے جب تک ہم اپنی حالتوں کو بہتر نہیں کرتے, اپنے عمل کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں بناتے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنی عاملہ کو کہیں, اپنے نمونے قائم کریں ہر سطح پہ, پھر لوگوں کو نصیحت کریں. تو اس طرح جب لوگ دیکھیں گے کہ عاملہ نیکیوں کی طرف جا رہی ہے اور حقیقت میں واقعی نیک بن گئی ہے, اور تربیت کی طرف ان کی توجہ ہے, اور عبادت کی طرف ان کی توجہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پڑھنے کی طرف ان کی توجہ ہے, قرآن کریم پڑھتی ہیں, جھوٹ سے ان کو نفرت ہے, سچائی پہ یہ قائم ہے, جو بات کہتی ہیں سچ کہتی ہیں, حق کہتی ہیں, اور دین کے علم حاصل کرنے کی طرف توجہ کرتی ہیں, تو پھر لوگوں کی بھی توجہ پیدا ہوگی. اگر اپنے نمونے ہمارے اچھے نہیں ہیں تو لوگوں کی تربیت بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. میں نے پوچھنا تھا کہ مختلف مجالس کی تجنید میں کچھ ایسی لجنہ کے نام بھی ہیں جن کا جماعت سے بہت دیر سے تعلق نہیں ہے, رابطہ نہیں ہے, تو یہاں تک کہ ان کے کوائف چینج ہو چکے ہیں اور ہمیں درست تجنید بنانے میں مشکل پیش آتی ہے. تو ان سے رابطہ کریں, اگر وہ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں جماعت سے اور اپنے آپ کو احمدی کہتی ہیں جی, تو پھر ان کو شامل کریں, نہیں تو ان کو کہہ دیں کہ پھر ہم تمہارا تجنید سے نام کاٹ دیتے ہیں. جی. فی الحال جو اتنے ایسے جو ہیں جن کا تجنید سے رابطہ نہیں, ان کو ایک ان کی علیحدہ لسٹ بنا دیں. ٹھیک ہے. ان کو اپنے مین تجدید میں شامل نہ کریں, لیکن ایسے لوگ میں شامل کریں جن کا نام لکھا ہو قابل اصلاح یا قابل رابطہ. ٹھیک ہے. پھر کوشش کریں ان کے جو واقف کار ہیں, کوئی نہ کوئی احمدی ان کا واقف ہوگا, تو اس سے جا کے پیار سے پوچھیں کہ آیا تمہارا نام ابھی تک ہم نے جماعت کے اس میں لسٹ میں رکھا ہوا ہے, رکھیں یا کاٹ دیں, تم بتا دو. جی. اگر وہ کہے کہ کاٹ دو, میرا کوئی تعلق نہیں, تو کاٹ دیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کی علیحدہ لسٹ بنا لیں. جو مین اسٹریم جماعت کی تجنید ہے اس میں ان کو فی الحال نہ رکھیں. لیکن اگر آپ لوگوں کے اچھے نمونے ہوں گے, اچھے اخلاق ہوں گے, لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کریں گی. بعض لوگوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں, تعلق والے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں, لیکن عہدے داروں کے رویے کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی حضور. ان کو ان لوگوں کے ذریعے سے جن سے ان کے اچھے تعلقات ہیں ان کے ذریعے سے قریب لانے کی کوشش کریں. عہدے دار جو ہیں اپنے رویے ٹھیک کریں, نرمی اختیار کریں, پیار سے تعلق سے قریب لانے کی کوشش کریں, پھر لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں بعض. تو یہ سارا جائزہ لینا ہوگا. جی حضور. لیکن فی الحال ان کی ایک علیحدہ لسٹ بنا لیں, جزاک اور یہ جو باقاعدہ شامل ہیں ان کی علیحدہ لسٹ بنا لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ حضور. حضور میرا سوال ہے کہ بطور نیشنل عاملہ ممبران ہم اپنے اندر یہ روح کیسے پیدا کریں کہ خلیفہ وقت کے ہر حکم, فیصلے, ہدایت اور رہنمائی کو سب سے مقدم رکھیں, نیز خلیفہ وقت کے احکامات پر توجیہات نکالنے اور اپنی ذاتی سوچ, رشتہ داریوں اور دوستیوں کا خیال رکھنے کے بجائے ہم اپنے اندر اطاعت کا مادہ کیسے پیدا کریں؟ ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں ماننی تو خلیفہ وقت کی کیا بات مانیں گے لوگ؟ پہلی بات تو اللہ میاں نے کہا ہے ہمارا بنیادی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پھر اس باتوں پہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ جن کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ عبادت کا یہی مطلب ہے نا کہ صحیح عابد بندے بنو، عاجز بندے بنو۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حکم ہے اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پہ مقدم رکھیں گے، ہم اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے، لجنہ کا عہد دہراتی ہیں، اس کے باوجود بات نہیں مانتے اور خلیفہ کو صرف خط لکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا، اور ذاتی عنائیں ان پہ مقدم ہو جاتی ہیں اور جو مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داریوں کا پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک مسلسل کوشش ہے جو میں بھی جس کی طرف توجہ دلاتے رہتا ہوں، لجنہ کے خطابات میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، تقریروں میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، اجتماع پہ میں نے بھی توجہ دلائی۔ تو یہ احساس اگر خود پیدا نہیں ہوگا تو پھر جتنا مرضی کوئی کہتا رہے ان کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں نا کسی سوئے ہوئے کو جگانا تو آسان کام ہے، جاگو اور نماز پڑھ لو، لیکن جو پہلے ہی جاگا ہوا ہے اور ڈھیٹ بن کے سویا بنا ہے، مچلا بن گیا، اس کو ہم کس طرح سمجھا سکتے ہیں جس نے عمل ہی نہیں کرنا؟ اس لیے بے نفس ہونے کی ضرورت ہے پہلے، اور جو اگر نہیں ہوگا تو وہ گناہ گار ہے۔ پھر اگر پھر بھی نہیں، اگر عہدیدار اپنی اصلاح کرتی اور اس پہ عمل نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک گناہ گار ہے۔ اس دنیا میں تو دھوکہ دے لیں گے انسانوں کو، اگلے جہان میں تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ میاں پھر آپ ہی پکڑے گا کہ تم نے رشتہ داریوں کو پاس زیادہ کیا اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس پہ کم چلے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر عاملہ کے ممبر کو پہلے اپنا نمونہ قائم کرنا چاہیے کہ ہمارا ایسا نمونہ ہو جس سے دیکھ کے لوگ اپنی اصلاح کریں، اور سب سے مقدم یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اس کے بعد رشتہ داریاں اور باقی تعلقات ہیں، اس طرف کوشش کرنی چاہیے۔ حضور، باہر کے ماحول سے متاثر اور پریشرائز ہو کے اکثر بچیاں جو بے پردگی کی طرف آ رہی ہیں اور والدین بھی ان کو ٹھیک سے گائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ والدین کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان سے دوستی پیدا کریں، تعلق پیدا کریں، اور جن کے ماں باپ جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں، اور لڑکیاں پڑھ لکھ گئی ہیں، متاثر ہو رہی ہیں، ان سے لجنہ تعلق پیدا کرے اور نیک نیتی سے اور دوست بنا کے تعلق پیدا کرے، ان کے ہمدرد بن کے دوست تعلق پیدا کرے، ان کو بتائے کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ جب تک ہم احمدی ہیں، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، تو ہم نے دین کو دنیا پہ مقدم کرنے کا عہد کیا ہوا ہے، ہمیں اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ اور یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی چند دن کے بعد، لیکن جو ہمیشہ کی دنیا رہنے والی ہے تو اگلا جہان کی دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہ کریں گے تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو یہ چند دن کی دنیا گزار کے ہم تباہ ہو کے چلے جائیں گے، اس دنیا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا ایسا پیار سے، سختی سے نہیں، پیار سے سمجھاؤ، دین کے قریب لاؤ، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا تمہارے پہ احسان کیا ہے، تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، تم لوگ غریب تھے، تمہیں یہاں لا کے ان ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے بہتر حالات تمہارے پیدا کر دیے، تمہیں پڑھنے کے زیادہ موقع مل گئے، تمہیں ترقی کے زیادہ موقع مل گئے۔ تو ان باتوں کی قدر کرو اور اپنی حالتوں کو بہتر کرو، تو پھر ہی تم اللہ کے ہاں اس دنیا میں بھی ریوارڈ حاصل کرو گے اور اگلے جہان میں بھی۔ تو پیار سے، محبت سے اگر تعلق ہو، اگر ساری عاملہ نیک نیتی سے ایک ہو کے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنی اصلاح بھی کرے اور اپنے آپس کی تعلقات میں بھی درستی پیدا کرے، اور جماعت کی جو لجنہ ممبرات ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات پیدا کرے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے اور پیار اور محبت سے پیش آئے ہر ایک سے، ذاتی عنائیں ختم کر دے، ذاتی رشتہ داریوں کے تعلقات کو پریفرنس نہ دے، بلکہ پریفرنس یہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر لوگوں کی اصلاح بھی ہم کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم جتنا مرضی زور لگا لیں ہم اصلاح نہیں کر سکتے پھر۔